اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پہ مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پہ اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا نہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تمہیں انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہے یا تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے چیٹ باکس میں بتا دیجئے کہ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی بھی ایک بتا دے۔ جی آپ کی آواز کلیئر ہے ڈاکٹر ثنا۔ جی ٹھیک ہے، ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے رمضان اور ہم، معذرت کے ساتھ بیچ میں ایک دم سے ڈراپ ہو گیا تھا میرا کنیکشن، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اتنا خوش نصیب بنایا کہ ایک دفعہ پھر یہ سعادتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، اور اپنا آپ جو ہے وہ بہت ہی جب ہم سوچیں کہ بخشش کا یہ خزانہ ہے اور رحمتوں کا خزانہ ہے اور مغفرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر سو جو ہے نا اپنے دامن میں لینے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے اپنے بندے کو، تو اپنا بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی حقیر اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ کامیاب لگتا ہے کہ بہت ہی خوش نصیب ہیں ہم الحمدللہ۔ اور میں بہت ہی زیادہ مجھے خوشی بھی ہے کہ آپ سب سے مخاطب ہوں۔ میری ہمیشہ کی بڑی خواہش تھی، غائبانہ کہیں نہ کہیں آپ سب کا تعارف رہتا تھا اور ملنے کی بھی، اور یقیناً آپ سب لوگ ہم مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے اور پڑھنے والے ہوں گے، مطالعہ کرنے والے ہوں گے، اور اس جو ہم دعوت اللہ کا کام ہے اس کو پھیلانے والے ہوں گے۔ ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ شروع میں کچھ بات رکھنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا موجودہ زمانہ چل رہا ہے یا موجودہ دور چل رہا ہے، اس کے پرسپیکٹیو میں یا اس کے ریفلیکشن میں بات کروں گی نا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم الحمدللہ ہر سال رمضان آتا ہے، ہم لوگ دورہ قرآن کرتے ہیں اور استقبال رمضان کے پروگرام ہوتے ہیں، اور بہت یعنی ہم یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے روٹین ہے ہماری نا، اور ہم پہلے سے تیاریاں شروع کر لیتے ہیں
گھر کی اور مینجمنٹ کی یہ ساری چیزیں تو وہ تو کرنی ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ مطالعے کے اعتبار سے اور قرآن سے تعلق کے اعتبار سے. لیکن اس دفعہ میں یہ کہوں گی کہ شاید پچھلا رمضان بھی بہت انپریڈکٹیبل گزرا ہمارا کرونا کی وجہ سے، اور یہ رمضان بھی اسی طرح سے یعنی ہم ظاہر ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے نا ذہنی طور پہ. تو اس میں ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ میڈیا کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نا، کہ جہاں پہ بالکل آئسولیشن کی زندگی ہو گئی ہے، بالکل لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ یعنی شروع میں شاید آپ لوگوں کی بھی یہ کیفیت ہو کہ ہم پریشان ہو گئے تھے کہ ہم رابطے کس طرح کریں گے اور ہم لوگوں تک پہنچیں گے کس طرح، اور یہ جو ہمارا دعوت اللہ کا کام ہے یہ کس طرح کریں گے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو اتنا ایڈجسٹیبل بنایا، اتنا فلیکسیبل بنایا کہ وہ ہر طرح کے حالات میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے پیچھے جو بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے، ظاہر ہے ہر ایک کی مختلف ہوگی، اور شاید میری بات سے آپ لوگ اتفاق کریں گے کہ وہ ہے ایمانی کیفیت نا، کہ جتنی ایمانی کیفیت ہوتی ہے انسان ہر طرح کے حالات میں اپنے لیے جو ہے نا وہ راہیں نکال لیتا ہے. تو یہ جو ہم نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے تلاوت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پہ فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی نا، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. تو جو سب سے پہلی چیز ہے، آپ دیکھیں کہ بہت لگے گا آپ کو کہیں کہ ہم بہت ریپیٹیشن کر رہے ہیں، اور یہ ساری آیات اور یہ ساری احادیث ہمیں یاد بھی ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں اور اپنے اجتماعات میں بھی رکھتے ہیں، دروس قرآن میں بھی رکھتے ہیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ یہی ہماری جو ہے نا ایمان کی بڑھوتی کا اور تقویت کا باعث ہے. تو اصل میں کیا چیز ہے، جو اصل مقصد ہے یہ تمام تر نیکیوں کا، اور آگے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کہ یعنی اتنے جو ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کے خزانے ہیں، اور جو نیکیوں میں سبقت کرنے کا کہا گیا اس مہینے میں، اس کی اصل کیا ہے کہ تاکہ تقویٰ پیدا ہونا. اور تقویٰ کیا چیز ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا خوف اور اس سے امید، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے درمیان جو ہے وہ جو انسان چلتا ہے نا، تو وہ چیز تقویٰ ہے نا. اور اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک دوسری سلائیڈ میں اس کے بعد والی سلائیڈ میں یہ خاص طور پہ کوٹ کی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. یعنی ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ہجرت کی اللہ کے لیے تو اسے اس کا اجر ملے گا. اگر کسی شخص نے، اس کا مفہوم ہے نا کہ کسی شخص نے ہجرت کی مال و دولت کے لیے تو اسے اس کا یعنی اسی کا بدلہ ملے گا، اور اگر کسی شخص نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو وہ چیز اسی کو وہ ملے گا، یعنی اسی کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ جتنی عبادات کی ہمیں ترغیب دی گئی اور جتنا ہمیں ابھارا گیا احادیث کے ذریعے اور اس انعامات کے ذریعے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی طرف بلایا ہے، اور یہ تمام چیزیں، تو وہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں اخلاص اور للہیت، جو میں یہ کہوں گی کہ مجھے بہت زیادہ لگتا ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ ہمارا ایمان اتنا زیادہ ایٹ رسک ہے کہ نیتیں جو ہے نا ایک لمحے میں بدل جاتی ہیں. اور اس نیت کو، اس اخلاص کو اور اس للہیت کو اپنے اندر جو ہے نا جیسا ہر لمحہ، جیسے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں نا حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر، فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہم ایسا ہو گیا کہ یعنی ہم جب آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یعنی بہت ہمارا ایمان ہوتا ہے، گھروں میں واپس پلٹتے ہیں تو ہم ویسے نہیں اپنے پاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم ایک ہی جیسے ایمان کی کیفیت پہ رہو گے تو تم سے تو فرشتے اتر کے مصافحہ کریں گے نا. کبھی ایمان جو ہے وہ چاند کی 14ویں کی طرح ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کی طرح ہوتا ہے. تو اصل میں جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو جو ہے وہ ہمیشہ ٹٹولتے رہیں، ہمیشہ خالص کرتے رہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کے کام، ہم روٹین کے کام، جیسے مثال کے طور پہ کہ نمازیں ہیں، نوافل ہیں، ذکر ہے، اذکار ہے، تلاوت ہے، روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن
اس میں بھی ہمیں جو ہے نا اپنی نیتوں کو ہر دفعہ خالص کر لینے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جسے کہنا کہ سبلیمیشن ہو جائے، یعنی جیسے کہیں کہ وہ اوجھل ہو جائے وہ مقصد ہماری نظروں سے، وہ منزل ہماری نظروں سے، یا کبھی خدا نخواستہ کوئی اور چیز ہمارے دل میں آ جائے وہ کام کرتے ہوئے نا. تو اس کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. ایک اور چیز جو یہاں پہ میں کہنے کی ضرورت ہے، ایک بات میں یہاں پہ سوچ رہی تھی، تھوڑی سی شاید irrelevant بھی لگیں کچھ چیزیں آپ کو، لیکن مجھے لگا کہ کچھ ہم پریکٹیکل باتیں کریں گے کہ جو 1 ماہ کا اللہ تعالیٰ وہ دے رہے ہوتے ہیں نا، یعنی پیکج دے رہے ہیں، یا جسے آپ کہنے کے سیل لگائی ہوئی ہے نیکیوں کی، اور اس میں آپ اپنے ہر طرح کا جتنا چاہیں، یعنی جس کا جتنا اسٹیمنا ہے وہ اپنے ایمان کو بوسٹ کر لے. اور یہ 1 مہینے کا فیول ٹینک ہے. اور یہ فیول ٹینک ہم نے ایسا نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اور مطلب خود شاید میری اپنی حالت بھی ایسی ہوتی ہے، اور سب ظاہر انسان ہے، نسیان ہے انسان کو، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تھردلا پیدا کیا گیا ہے، بھول جاتا ہے. تو رمضان ختم ہوتے ہی ہمارا وہ جو ایک فیول ٹینک ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ بند ہو گیا ہے. اچھا، اگر کہیں میری آواز ڈراپ ہو نا تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی اس وقت آواز تو مجھے سنائی دے نہیں رہی ہے. ٹھیک، تو وہ فیول ٹینک عموماً، یعنی ہمیں خود بھی اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور عمومی رائے عامہ کے لیے بھی نا، کہ اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے سرکلز میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے سوشل میڈیا کے سرکل میں اس چیز کا اہتمام کریں. اور اگر یہ اویئرنیس نہیں ہے تو اس چیز کو پھیلانے کی کوشش کریں کہ یہ فیول ٹینک جو ہے نا، یہ رمضان کے بعد بند کرنے کے لیے نہیں ہے. جو میں نے کہا نا کہ اپنی نیتوں کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے، دوبارہ سے ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اس لیے تاکہ وہ جو 11 مہینے ہیں اس میں ہم جو ہے نا وہ اس فیول ٹینک کو ہم یوز کریں. اور جب وہ 11 مہینوں میں فیول ٹینک وہ ختم ہونے والا ہو تو پھر ہم جو ہے وہ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے ہمیں ایک اور پرووائڈ کر دینا، ایک اور مہینہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کی ضرورت بھی کیا ہے. 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ دیکھیں آزمائش کے لیے نا اللہ تعالیٰ تربیت اپنے بندے کی ضرور کرتے ہیں نا. جیسے اس کی سب سے بہترین مثال اور رول ماڈل ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ملتا ہے نا، کہ انہیں جنت میں رکھا اور ان کے ایک پورا وہ واقعہ جو جنت میں ہوا اور انہیں رکھا اور ان کی آزمائش کی گئی. اس کے بعد یعنی وہ ایک تربیت کا اللہ تعالیٰ نے ماحول دیا تھا کہ ہاں تمہارے ساتھ اب اس طرح سے، یعنی کہا گیا نا کہ اب تم انسان اور تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان اور انسان. اور پھر کہا گیا کہ اب تم اتر جاؤ، اور جو ہے وہ یعنی یہ کہ وہ ایک ایکسپیریمنٹل لیب تھی اصل میں جنت، اور پھر اصل جو آزمائش کا میدان تھا وہ دنیا تھی. اسی طرح ہم دیکھیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت تک ان کی تربیت فرماتے ہیں، ہے نا. آپ کسی بھی نبی کی جو ہے زندگی، آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، اور ایک خاص وقت تک ان کی اللہ تعالیٰ تربیت فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب نبوت ملتی ہے تو وہ یعنی ایک پریکٹیکل اس میں آ جاتے ہیں نا، آزمائش کے اس میں. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیکٹیولی جو ہے وہ اجتماعیت کا ماحول. اچھا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ سوچنے والی بات ہے نا، کہ یہ بھی یعنی رب کے احکامات میں اس کی حکمتیں ہم تلاش کریں. کہ ہر ظاہر یوں بھی ہو سکتا تھا، یعنی انسان سوچتا ہے کہ بھئی یعنی فرض ہیں روزے، تو ہر ملک اپنے حساب سے روزے رکھتا، اپنے موسم کے حساب سے، اپنے اویلیبلٹی کے حساب سے. لیکن پوری دنیا میں ایک ساتھ جو ہے، اور شاید آپ کو لگے کہ ایسی یہ تو عام سی بات ہے، لیکن مجھے جب کہا گیا نا کہ غور و تدبر کرو، تو وہ تو دنیا کی ہر نشانی جو ہے انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ پوری دنیا میں ایک وقت میں جو رمضان کا جو مہینہ ہے، تو اس میں ایک اجتماعی ماحول، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اجتماعیت کا ماحول پرووائڈ کیا. اور وہ اجتماعیت کا ماحول کس لیے پرووائڈ کیا گیا؟ تزکیہ نفس کے لیے. آپ دیکھیں ہر عبادت جو کہی گئی نا کہ جو ہے ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 70 گنا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے ایک فرض کا اجر جو ہے وہ 70 گنا ہے، اور اگر آپ ایک نفل کا جو ہے اجر، یعنی یہ پوری ایک حدیث ہمیں ملتی ہے نا.
تو اس میں کیا چیز ہے کہ اس کا اصل کیا ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس ہو جائے. اور کہا گیا کہ ہر نیکی کا بدلہ ہے لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا. اچھا یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک عادل حکمران، روزے دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو میں نے بات رکھی تھی شروع میں کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اجتماعیت کا ایک پلیٹ فارم مہیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 30 روزوں کی صورت میں، تاکہ انسان یعنی مسلمان جو ہے اپنا تزکیہ نفس کریں. ٹھیک ہے نا، یعنی تزکیے کے لیے بھی اجتماعیت کا ماحول میسر آنا بہت ضروری ہے. یہ اللہ کی سنت بھی ہے، اور خلیفۃ الارض جسے اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے، یا جسے آپ کہہ لیں کہ امت وسط کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اجتماعیت کا ماحول بہم پہنچائے، یا اس کے لیے کوشش کرے، یا اس کی اقامت کے لیے جدوجہد کرے، تاکہ جو امت ہے یا جو جسے کہنا بنی نوع انسان ہے اس کی جو انٹرنل پیوریفیکیشن ہے نا، اس کا تزکیہ ہے، اور اس کی جو یعنی یہ جسے کہا نا کہ اخلاص اور للہیت، اس کے لیے جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کریں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کیا کہا جاتا ہے، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو ہے وہ یہاں پہ میں کوٹ نہیں کی لیکن میں بتا دیتی ہوں کہ یہ ہم سب نے پڑھی ہوگی کہ جب رمضان شروع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آسمان یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں. اور ایک جگہ اس طرح بھی آتا ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو ہے وہ جنت جو ہے وہ سجائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بالکل یہی اسی طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ انفرادی طور پہ ہم تزکیہ کر کے بیٹھ جائیں اور وہ تزکیہ ہمارے نفس کے لیے کافی رہے، تو یہ میرے خیال میں ایک نامکمل سوچ ہے اور نامکمل بات ہے نا. پھر اسی طرح اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے کہ بس ہم اپنا تزکیہ کر لیں تو یہ کافی ہے، تو ایسا میرے خیال میں یہ بخوبی آپ سب کو اندازہ ہوگا مجھے بھی کہ انفرادی یعنی انسان جسے کہیں نا گندگی کے ماحول میں بیٹھ کے اپنے آپ کو معطر نہیں رکھ سکتا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو نیکی کا ماحول اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ میسر فرماتا ہے، تو جو ہے وہ اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں اور اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ وہ کریں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم سب نے پڑھا کہ جو رحمت جو ہے رمضان کے مہینے میں، اور جو ہے وہ درمیانی اشرا جو ہے وہ اس کا ہے بخشش کا ہے، اور جو آخری اشرا ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے نہ جہالت کی بات کرے. اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں. دوبارہ کہہ دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی 10 گناہ ملتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو اصل میں دیکھیں ہر چیز کے پیچھے مجھے تو جو دیکھیں ہر انسان کے ذہن کا امپریشن بہت مختلف ہوتا ہے نا ہر چیز کے بارے میں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو کوشش جو آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ کمر باندھ لیتے تھے رمضان میں نا، اور جو ہے وہ رمضان کی خاص طور پر رمضان کی راتوں میں، بلکہ اس سے پہلے آتا ہے کہ شعبان سے ہی جو ہے وہ روزوں کا وہ ہوتا تھا، اور یعنی روزے رکھنے کا ہوتا تھا، اور خود بھی جو ہے قیام اللیل فرماتے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے. تو اگر ہم اس کی بات کریں یعنی مسلمانوں کی، تو جو جس قدر کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کے منہ کی یعنی روزے دار کے منہ کی بو بھی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. اس لیے کہ اللہ کو مطلوب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی سپردگی میں دے دے، اس کے لیے کوشش کرے، یعنی زبان یعنی جتنا استطاعت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اتنا اپنے آپ کو اللہ کے آگے پروف کر کے دکھائے.
آسانی کے ساتھ اور بیٹھے بٹھائے یعنی جسے کہیں نا کہ کم سے کم پہ ہم اکتفا کر لیتے ہیں کہ ہاں اتنا ہمارے لیے کافی ہے، اتنا ہمارے لیے کافی ہے، لیکن ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یعنی عبادت میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ انٹینسٹی نظر آتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی تھے اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب تھے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ استغفار کا معاملہ دیکھ لیجئے، آپ دعاؤں کا معاملہ دیکھ لیجئے، آپ عبادتوں کا معاملہ، قیام اللیل کا معاملہ دیکھ لیجئے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی بلکہ سن رہی تھی، اس میں ایک دعا بہت بہت پیاری بیان ہو، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اللہ آپ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اور ہر ایسے شخص کی محبت جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور میرے دل میں ہر اس عبادت کی محبت ڈال دیجئے جو آپ سے مجھے جوڑ دینا۔ اور بھی اس کے آگے الفاظ تھے، لیکن وہ جو چلتے ہوئے میں نے کہیں سنی، مطلب اور یہ مسنون دعائی ہے، سنی تو میں بہت ہی پیاری لگی کہ اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیجئے کہ اس محبت میں مجھے ہر کام کرنا آسان ہو جائے، اس محبت میں میں اپنی نیت کو ہمیشہ خالص رکھوں، اس محبت میں میں اپنے جسے کہیں نا کہ میرے لیے ہر عبادت کو کر لینا اور زیادہ سے زیادہ کر لینا جو ہے وہ میرے لیے آسان ہو جائے نا۔ جیسے ایک مثال ہے، سبھی کرتے ہوں گے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو وہ بعد میں بتاتی ہوں، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے نا وہ اپنی نعمتیں ہی برتنے کے لیے دی ہیں نا۔ اور جو یہاں پہ میں نے پچھلی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب جو ہے وہ نیت ہے، اور اس کے ساتھ نیت کے ساتھ کیا گیا عمل اور کوشش، اور نہ صرف عمل اور کوشش بلکہ دیکھیں بہت ساری کیفیات ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے جذبات ایسے ہوتے ہیں جو پس پردہ ہوتے ہیں، جو کسی کو نظر نہیں آ رہے ہوتے نا۔ اور بہت سارے انسان یعنی ایک تو پورا ایک پیکیج ہے نا کہ اگر کسی نے 2 نفل پڑھے اور اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا، اور کسی نے 10 نفل پڑھے اور اس کے پاس وقت تھا، بظاہر تو کہنے کو یہ کہ جی 10 نفل جو ہے وہ یقیناً زیادہ اجر رکھتے ہوں گے، اور رکھتے ہوں گے، ہم تو کسی چیز کو اسیس نہیں کر سکتے نا، ترازو تو اصل میں اللہ کے پاس ہے۔ لیکن جو اللہ جاننے والا اپنے بندے کی کیفیت کو، کہ وہ جو 2 نفل پڑھنے والا تھا اس کے پیچھے اس نے کس طرح سے وقت نکالا، یا اس کی دلی کیفیت کیا تھی، یا اس کی جو ہے جسمانی اور اس کی جذباتی کیفیت کیا تھی، اس کے کیا مسائل تھے، اس کی کیا مجبوریاں تھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یعنی کہا گیا نا کہ وہ تو مطلب اس شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا، وہ تو نظروں کی چوری سے بھی واقف ہے، اور وہ تو اس خیال سے بھی واقف ہے کہ جو دل میں آ کر اور گزر جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ انسان صرف مطلب زبانی کلامی کرے یا پھر بھوک اور پیاس چھوڑ دے اور سارا دن اس کے وہی معاملات رہیں، کسی کی حق تلفی کر دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کے ساتھ بدگوئی کر دی، کسی کو بیجا ڈانٹ دیا، کسی کی حق تلفی کر دی۔ ہمارے بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، ہمارے یعنی ماتحتوں کے ساتھ، جیسے ہمارے گھروں میں میڈس کام کرنے آتی ہیں اور دوسرے لوگ جو جسے ہم کہیں کہ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، یا جو ہماری ریت میں ہیں، ہمارے بچے ہو گئے، یا آپس میں رشتہ داریوں میں ایسا ہوتا ہے، میاں بیوی میں ایسا ہوتا ہے کہ معاملات بالکل روزے سے ہوتے ہیں اور معاملات بالکل اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ سارا تھا کہ ایک چیز جو میں نے بہت اصول اس میں نکالا تھا وہ یہ تھا، میں نے خود اپنے لیے بھی، کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کا 1 مہینہ دیا ہے نا، اور اس میں جو میں نے ساری پچھلی بات کی کہ جی آسانیاں مہیا کیے اور شیطان کو جکڑ لیا گیا، یعنی آپ کے پاس اب کوئی یہ کہنے کا آپشن نہیں ہے کہ جی جو ہے نا اب یعنی برائیاں ہی اتنی ہیں ہم کیا کریں، یا ہمارے لیے ڈسٹریکشن ہی اتنی ہے ہم کیا کریں۔ اگر ہم پھر بھی غافل رہتے ہیں تو اس میں یہ کہ ہم اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کسی نے بھی، یعنی ہم اپنے آپ کو اسیس کرنے والے ہوں، یہ ابھی ہمارے پاس 1 ہفتہ 10 دن ہے کہ ہم کن کن پہلوؤں میں کمزور ہیں نا، کون کون سی عادتیں ایسی ہیں
کہ بعض تو ایسی ہوں گی کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جی ہم میں ہے غلط ہیں بھی. دوسرے اگر کوئی دوسرا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم ایسے ہیں. نہیں نہیں نہیں, ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے نا. کچھ عادتیں ایسی ہوں گی کہ جن سے واقعی ہم پریشان ہوں گے, کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوں گے کہ نہیں ہمیں ایسا ہونا چاہیے, ہمیں ٹھیک کریں. کچھ عادتیں ایسی ہوں گی کہ جن کو ہمیں پتا ہوگا کہ جیسے مس مینجمنٹ ہے یا اور کوئی چیز ہے یا ٹیمپرامنٹ ہے یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم ان سے پریشان ہوں گے, اس پہ ورک کرنا چاہتے ہوں گے اور کر بھی رہے ہوں گے. تو یہ اس سے میں کہتی ہوں کہ رمضان سے بیسٹ مہینہ جو ہے نا وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اپنا ایک ہفتے میں ہم سب مل کے 10 دن میں اسیسمنٹ کریں, ایک کوئی چارٹ بنائیں, کہیں لکھ لیں, بچوں کے حوالے سے بھی, اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی, کہ ہم نے جو ہے نا ان سرکلز میں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اب دیکھیے کہ یہ تو ہمارا کامل یقین ہے نا, کوئی ہم پہلی دفعہ دوسری دفعہ نہیں سن رہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے دعائیں قبول فرماتے ہیں, رحمت نازل فرماتے ہیں, بخشش فرماتے ہیں, اور جو ہے نا ہر وہ چیز ہمیں طلب فرماتے ہیں, ہر وہ خیر عطا فرما دیتے ہیں کہ جو یعنی جو ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں وہ خیر جو یعنی ساری کی ساری خیر عطا فرما دیجیے. اس خیر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک کر دیجیے, ہماری جو ظاہر اور باطن کی خرابیاں ہیں یا ہماری جو غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ہماری غلط عادات ہیں جن سے ہم خود پریشان ہیں اور جن سے ہم سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, یا ہمارے بچوں کی ایسی تربیت کے معاملے میں جن چیزوں کے معاملے میں ہم پریشان ہیں, ہم کوشش کریں کہ اس مہینے میں وہ ایک ٹریننگ پروگرام شروع کریں نا. کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جی اچھا کل سے, وہ کل جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آ پاتا. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حضرت ابو ہریرہ, یہ تھوڑا سا وہ ہے مطلب دھندلا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے جبکہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. کہ اصل جو پیوریفیکیشن ہے نا, اور آپ ایک میرے ذہن میں ایک وہ حدیث آئی تھی کہ ایک آتے ہیں صحابی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ نکاح کا کہتے ہیں نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے نکاح کرنے کا, تو کہتے ہیں کہ میں استطاعت نہیں رکھتے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ پھر تم روزے رکھو. یعنی جو نفس کو قابو کر لینے والی چیز ہے نا, اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں برتنے کے لیے دی نا, کہا فرمایا نا کہ کھاؤ حلال رزق, ٹھیک ہے نا, اور اللہ کی زمین میں چلو اور جو ہے وہ زیادتی کرنے والے نہ بنو. تو یعنی نعمت, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو شکر ادا نہیں کرتا, اس چیز ان نعمتوں کا ادراک نہیں ہوتا, اور وہ اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے, یا وہ جیسے ہم ہیں ہماری یہی وہ ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسی قابل تھے, یہ جو ہمیں سب کچھ مل گیا ہے. یہ یعنی جو آیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں جاتے ہیں اور جو ہے انہیں کھجور پیش کی جاتی ہے, پانی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہیں, کھجور کھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے, اور اس پہ بھی جو ہے یہ بھی اس چیز کا بھی جواب دینا ہوگا. آپ دیکھیے کہ کتنی معمولی چیز سمجھتے ہیں ہم نا, اور ٹھنڈا پانی تو ہماری جو یعنی ایسی ضرورت ہے کہ اگر دنیا سے پانی ختم ہو جائے تو ہم کہاں زندہ رہیں گے, لیکن اس پانی کو بھی ہم کتنے آخری اس پہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب نعمتوں کا شعور اور ادراک نہ ہونا تو پھر انسان کا نفس پھولنے لگتا ہے, پھر وہ حسرت اور ہوس میں جو ہے نا بڑھتا چلا جاتا ہے, اور پھر اس چیز سے روکنے کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ روزہ ہے. روزہ جو ہے نا ایک بہترین عبادت ہے, کہ وہ جیسے کہیں کہ جو ہے نا وہ لگامیں ڈال دیتی ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں, دیکھیں آپ آتا ہے نا کہ جب آپ کوئی گناہ کر لیں تو آپ کوئی نیکی کا عمل کر لیں, تو اس نیکی کے عمل میں یہ کہ آپ نفل پڑھ لیں, آپ توبہ استغفار کر لیں, آپ صدقہ خیرات کر لیں, اور یعنی یقیناً ان سب چیزوں کا وہ بھی ہے, اجر بھی ہے, اور انسان کی شخصیت کو اس کا اثر بھی پڑتا ہے. لیکن یعنی آپ سب اس چیز سے وہ ہوں گے, ایگری کریں گے کہ جو روزے کا اثر ہے نا انسان کے نفس کو قابو کرنے کے لیے, وہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بہترین ہے. اچھا, یہاں پہ جو آگے آیت تھی اس کو میں نے یہاں پہ کوٹ نہیں کیا, جس میں یہ فرمایا گیا نا کہ رمضان وہ مہینہ ہے
جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پہ مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یعنی رمضان کا امتیازی وصف کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا نا، اور وہ قرآن میں جب یہ لکھ رہی تھی تو فوراً سے میرے ذہن میں وہ آیت آئی کہ جس میں سورہ حشر کی آیت ہے نا، آیت نمبر 20، کہ اس میں فرمایا کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹا جا رہا ہے۔ یعنی اتنے رحمتوں والے، اتنے برکتوں والے اور اتنی جو ہے وہ یعنی کیسا خزانے والا، خزانوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، اس میں ایک ایسا قرآن کہ جو ذمہ داری سے بھرپور ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے اگر ہم غور کریں کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی سکیں گے۔ ایسے پہاڑ یعنی جو ہے وہ ایسے پہاڑوں نے اس ذمہ داری کو لینے سے منع کر دیا نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان شروع ہوتے تو ایک اس میں الفاظ آتے ہیں کہ ہوا کی طرح جو ہے نا سخی ہو جاتے، اور ایک اور جگہ صرف کہا گیا کہ بہت زیادہ سخی ہو جاتے نا، اور قرآن سے ان کا تعلق اور زیادہ جو ہے مضبوط ہو جاتا اور حضرت جبریل امین جو ہے علیہ السلام وہ آتے اور آ کے جو ہے وہ قرآن کا دورہ ہوتا نا، یعنی حضرت جبریل سے قرآن سنتے اور پھر ان کو قرآن سناتے نا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ قرآن سے تعلق جوڑنے والی چیز ہے نا، کہ بہت پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ لیلۃ القدر نا، کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا گیا۔ اور اب اس سے بھی ایک اور چیز کہ جو اس چیز کو اگر ہم اس چیز سے ریلیٹ کریں نا، کہ دیکھیں 3-4 بہت ساری ہم نے اس میں وہ رکھی نا، آیات رکھی، حدیث رکھی، بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہی ہوں گی جو یہاں پہ میں نے مینشن نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت لمیٹڈ ٹائم ہے، ٹھیک۔ تو اس میں کیا ہے کہ جہاں پہ نیتوں کا اخلاص ہم نے بحال کرنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے مزید تاکہ ہم نیکیوں پہ سبقت کرنے والے ہوں، وہاں پہ ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، ایسا تعلق کہ جو سال کے 11 مہینے رہ سکے نا، جو ہم کنٹینیو کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تعلق وہی فیول ٹینک کی طرح سے ہو کہ جب عید کا دن آئے اس کے بعد سے ہمارے قرآن بند ہو جائے نا، اور قرآن کے وہ تمام حقوق ہم ادا کریں کہ کہا گیا نا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن جو ہے وہ بندے کی سفارش کریں گے۔ اور مجھے بہت یہ بات فیل ہوئی کہ قرآن کے جب حقوق ادا کریں گے وہ تبھی ہماری سفارش کرے گا۔ اور حقوق میں کیا ہے، یہ سب ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ قرآن کے حقوق میں ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانا، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے پڑھنا یعنی تلاوت کرنا نا، پھر تیسرا کیا ہے کہ سمجھنا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تلاوت کر لی، ترجمہ کر لیا، اور غور و تدبر کے لیے ہم بہت ہی کم ٹائم نکال پاتے ہیں نا، چاہے ہم وہ انفرادی غور و تدبر کریں۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے صرف سورہ بقرہ کتنے 8 سے 10 سالوں میں آتا ہے نا کہ جو ہے وہ یاد کی نا، اور مطلب ہم یہ بات ہمیں انڈرسٹوڈ ہے کہ تدبر اور غور کے بغیر تو تھا ہی نہیں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، کہ وہ غور و تدبر کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ حفظ کرتے یا پھر اس کے بغیر وہ کرتے۔ تو اگر ایسا ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کو مزید ہم اس کے جو ہے نا اس کو مزید ہم کس طرح سے اور زیادہ وہ کر سکتے ہیں، پھر اپنے بچوں میں اس چیز کو رائج کرنے والے ہوں نا کہ غور و تدبر کرنا قرآن پہ بیٹھ کے اجتماعی اہل خانہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد چوتھا کیا ہے کہ اس پہ عمل کرنا، کہ ایسی چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اپنی شخصیت بہت زیادہ، مجھے لگتا ہے کہ کئی جگہ پڑھ رہی تھی آج، بہت اچھی اچھی باتیں لکھی تھی۔ ہر انسان، میں نے کہا نا کہ اپنی ذات کی اس میں لکھتا ہے کہ کس چیز پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، کس چیز پہ۔ کسی نے کہا کہ غیبت کا ہے، کسی نے کہا کہ دیکھیں صلہ رحمی ہے، اور بہت سارے ہوئے نا، صدقہ خیرات ہے، اس طرح کی۔ تو اس طرح ہم وہ آیات جو ہمیں لگتا ہے کہ جن پہ ہم اتنا زیادہ عمل نہیں کر پاتے، خاص طور پہ اخلاق کے حسنہ کے حوالے سے، یا پھر حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے، یا پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہر انسان کو لگتا ہے، جیسے شکر
اور صبر کے حوالے سے آیات لکھ کر ہم لگائیں، اور تاکہ ہماری نظروں کے سامنے وہ جو ایک ریفلیکس لا ہوتا ہے نا، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک تو ریلیونٹ بات ہے کہ ہم کہیں سیل پہ جاتے ہیں، سوری سیل پہ ہم باہر جاتے ہیں تو کوئی بل بورڈز وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا، سیل پہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، ہم اسے روزانہ دیکھتے ہیں اگر ہمارا اس راستے سے گزرنا ہوتا ہے، وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، پھر ہم 4 لوگوں کو اور بتاتے ہیں کہ اچھا یہ ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم 5ویں 6ٹھے دن اس کو وزٹ ضرور کرتے ہیں اس جگہ کو نا. تو یہ قرآن کی آیات کے حوالے سے بھی ہمارا ریفلیکس لا ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہم لکھ کر لگا دیں روزانہ، ہماری نظروں کے سامنے سے، بچوں کی نظروں کے سامنے سے ضرور یہ چیز گزرے، اور یقیناً پہلے 1 دن سے 2 دن سے، یعنی جتنا ہم، وہ تو خیر کا خزانہ ہے نا، جتنا ہم اس میں سے نکالتے چلے جائیں گے وہ ہمیں جو ہے نا وہ سیراب کرتا چلا جائے گا. ٹھیک، یہ ایک بہت زیادہ پریکٹیکل چیز ہے نا. اور پانچواں حق کیا ہے؟ دوسروں تک پہنچانا، کہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا، آج کل تو ویسے ہی آپ دیکھیں سوشل میڈیا ایک بہت بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے، جہاں پہ بہت سارے منفی اس کے اثرات ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ جہاں پہ منفی اس کے اثرات ہیں وہاں پہ مثبت بھی بہت زیادہ پہلو ہیں نا. تو یہ جو 5 حقوق ہیں یہ ہم ہر حال میں جو ہے نا ادا کرنے والے ہیں، اور اس لیے کہ جو ہے وہ 1 منٹ مجھے بس 1 منٹ دیجیے. ٹھیک، اور اس لیے اس نیت سے کہ جو قرآن ہے وہ ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے گا. ٹھیک، اچھا ایک چیز اور میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی، کوشش میں نے یہ کی کہ جو ہے وہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ پریکٹیکل وے میں رکھیں نا. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں پتہ تھیں، اور بہت ساری چیزیں ہم نے مختصر وقت میں کوشش کی کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں، کہ جو ہمارا میڈیا کا استعمال ہے نا، ڈیجیٹل، خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال، اس کی ہم باقاعدہ پلاننگ کرنے والے ہوں. اگر تو ہم نہیں استعمال کرتے تو بہت اچھی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ سوشل میڈیا. آج کل مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ زیادہ فتنہ ہے الیکٹرانک میڈیا سے بھی نا، اور وقت کا بہت بہت بڑا ضیاع ہے. تو رمضان میں ہم اس طرح کا استعمال کریں کہ یہ ہمارے جو وقت کا ضیاع ہونا یہ کم سے کم ہونا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں خود بھی آپ لوگ اپنی کسی نے کچھ لکھا ہے شاید، خود بھی آپ اپنی اس میں نا وہ مطلب اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیجیٹل یوز کو کس طرح سے کم کریں. نہ صرف اپنے ڈیجیٹل یوز کو بلکہ اپنے گھر والوں کے ڈیجیٹل یوز کو. ابھی 2-3 دن پہلے میں نے اس پہ سوشل میڈیا کے اس پہ ایک ورک شاپ کروائی تھی، جو مجھے میرا دل کر رہا تھا کہ کچھ پوائنٹ اس میں رکھوں، لیکن ظاہر ہے یہ ایک ٹاپک مختلف تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو ہم پریکٹیکل کرنے والے ہوں نا. اور وہ اس میں جو سب سے ایک اچھی چیز مجھے لگتی ہے اپنے حوالے سے بھی ہو سب کے، ایک ٹائم ایسا ہو کچھ گھنٹے یا کچھ دن کا حصہ کہ جس میں ہم ڈیجیٹل فری ٹائم گزاریں، جس میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ کوئی اسکرین نہ ہو، کوئی وائی فائی نہ ہو، اور اس میں صرف ہم اپنی جو ہے نا مطلب اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں. اپنے اس میں نے ایک بات یہ رکھی تھی کہ کتابوں سے، مطالعے سے کنیکشن بنائیے، جو ہے نا فزیکل لائبریری رکھیے، اور اس طرح کی بہت ساری اس میں باتیں تھیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، یا پھر ہم بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فار ریلیکسیشن بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بس یہ دیکھنے والے ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت جس میں ہم اور بہت ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں سمیٹ سکتے ہیں، ہم وہ اس چیز کو ضائع کر دیں نا. اور بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ ہم دعوت دین کے لیے سے استعمال کر رہے ہیں نا، لیکن وہ 5 منٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ ہمارے 2 گھنٹے لے لیتا ہے. اور یقین کریں کہ جو جسے کہنا کہ دعوت پھیلانے کا کام شاید آپ لوگوں کی ایسی وہ نہ ہو، لیکن اکثر بیشتر نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں اور باقی کیا ہوتا ہے، باقی سے براؤزنگ ہوتی ہے، اسکرولنگ ہوتی ہے، سرچنگ ہوتی ہے. اور یہی حال یہ ہمارا ہے اور ہماری اولادوں کا اس سے بھی زیادہ حال ہے نا.
اور اگر ایسا ہے تو یہ مہینہ ہے اس میں بہت زیادہ ہم اس چیز کو نا کیٹر کر سکتے ہیں، اس چیز کو یعنی اس چیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر اس میں کسی نے ڈیجیٹل یوز کے حوالے سے اور کوئی بات رکھنی ہے، کوئی پریکٹیکل پوائنٹ ہے، کوئی سوال ہے تو آپ اس میں رکھ سکتے ہیں. ایک حدیث اور میں یہاں پہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو ہے نا میں آگے اس کو یہاں پہ اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ آگے اس کو کوریلیٹ کروں گی. ایک اور میرے پاس سلائیڈ شو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ سے قریب اور جنت سے قریب اور لوگوں سے قریب تر ہوتا ہے. یہ مجھے اتنی پیاری لگی یہ کہ سخی کسے کہتے ہیں کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے وسعت دی ہو. اور وہ سخی جو ہے نا وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا قرآن میں کہ جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، یعنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ دل کی تنگی جس میں ہوتی ہے نا، انسان کچھ بھی کر لے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور جو اس سے لوگ متصل ہوتے ہیں، جو اس سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے کہ سخی اللہ سے قریب، لوگوں سے جنت سے قریب اور لوگوں سے قریب تر ہوتا ہے. اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے جہنم سے قریب ہوتا ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کو جاہل سخی، بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ایسا عبادت گزار جس کے دل میں تنگی ہو، جو بخیل ہو، جو خرچ نہ کرنا چاہتا ہو ہر طرح کی چیز نا، یعنی جو رزق اللہ نے دیا ہے اسے خرچ نہ کرنا چاہتا. اور رزق میں تو ہر چیز آ جاتی ہے نا، اس کا پیسہ بھی ہے، اس کی نعمتیں بھی ہیں، اس کے مال و دولت بھی ہے، اس کا علم بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو ایسا بخیل آدمی نہیں پسند. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، مفلس لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے حلیے سے بھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن دل میں ایک وہ آتی ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہوگا. یعنی اللہ کے پیارے بندوں کی کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ہمیں دیکھتے ہی وہ ہو جاتا ہے کہ کسی کا اخلاق بڑا پیارا ہوتا ہے، کسی کا جو ہے نا کسی کی بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کی زبان پہ شکر جاری ہوتا ہے. تو یعنی یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دے رہی ہوں. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے اس کے دل کو جو ہے نا وہ غنا عطا کیا ہوا ہے، کتنی سخاوت دی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو جاہل سخی ایک بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. یہاں پہ میں اپنا مکمل کر لوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام تر خیر عطا فرمائیے جو بہت ساری مختلف چیزیں ہم نے یہاں پڑھی، جو میں نے آپ کے ساتھ رکھی ریفرنسز کے ساتھ، اور جو ہم پہلے پڑھتے بھی آئے، جو مفہوم بیان کیے. اللہ تعالیٰ وہ تمام تر چیزیں ہمارے دلوں میں اتارے اور ہم ہمارے لیے ان عبادتوں کو محبوب کر دے، ہماری نیت کو خالص کر دے. اور جب ہماری نیت خالص ہو جائے تو ہمارا ہر کام پھر اللہ کے لیے عبادت بن جائے گا نا. پھر ہمارا سونا اور جاگنا اللہ کے لیے عبادت ہے، پھر ہمارا جو ہے وہ سحری اور افطاری اللہ کے لیے عبادت ہے. پھر اس میں انسان کو فرسٹریشن اور غصہ، پریشانی اور اسٹریس یہ بھی پھر اتنا زیادہ پریشان نہیں کرتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے دور میں جو بہت ایک وہ ہے ویشس سرکل سا ہے نا، یعنی ایک چیز دوسری چیز سے ایسی زنجیر بندھی ہوئی ہے کہ جو یہ اسٹریس اور یہ پریشانی اور ایک انتشار کا عالم ہے، اور خاص طور پہ اب یہ کرونا کا معاملہ ہے اور یہ تمام تر چیزیں، تو اس میں یہ لگتا ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا ہم اپنے دل کی پیوریفیکیشن نہیں کر پاتے. جو محاسبے کی اہمیت کو واضح کیا گیا نا ہمارے دین میں، ہم اس پہ ایمفسائز نہیں کرتے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، لیکچر کرنے کے بعد نا آپ پلیز گھر چلیے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بس میں یہ اپنا مکمل کر لوں گی. تو یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم اس چیز کو جو ہے نا ریوائو نہیں کر پاتے، اس لیے ہمیں بس بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ برڈن لگتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں بوجھل کر دیتی ہیں. اور جب وہ چیزیں بوجھل کرتی ہیں تو ہم اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں، تھکنے بھی لگتے ہیں، اور جو ہے وہ فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں. پھر ہم مختلف صورتوں میں اپنا وہ
جو ہے نا یا تو وہ ہمارے مزاج پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، غصے کی شکل میں نکل رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ ہم اسے بچوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے اسپاؤس پہ نکالتے ہیں، میاں بیوی آپس میں، اور اس طرح، یا پھر یہ کہ کبھی ماسی کو ڈانٹ دیا، اس کے ساتھ اختلفی ہو گئی، اور اس طرح کی چیزیں نا. تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پھر سے تر و تازہ کر لیں. یہ تمام عبادات ہمیں جو ہے نا جیسے ایک وہ ہے کہ نہا کے نکلتے تو ہمیں لگتا ہے نا کہ بس ہم فریش ہو گئے. تو جب ہم اس رمضان کو گزاریں تو ہمیں جو ہے نا ایسے ہی لگے کہ ہم فریش ہو گئے. اور اللہ سب سے بڑی دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان میں لیلۃ القدر عطا فرما دیجیے. اور ہم جتنی بھی ہم عبادت کریں اپنی حسب استطاعت اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، اور ایسی ہمیں نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے، ایسی تقویت دے، ایسا ایمان عطا کرے کہ ہم سارا سال وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ فیول ٹینک کا باعث ہو. اور اس فتنوں کے دور میں جبکہ اگلے لمحے کا کچھ نہیں پتا، اب تو بہت تیزی سے منظر تبدیل ہو رہے ہیں نا، اور زیادہ جو ہے وہ جو کہا گیا نا کہ یعنی صحیح غلط میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنائے، کیونکہ کیا کہا گیا کہ یہ حق اور باطل میں فرق واضح کر دینے والی ہے، اور ہمیں اپنے دین سے جوڑے رکھیں، ہمیں اپنا محبوب بنائے رکھیں. یہاں پہ بہت بہت کم وقت میں نے کوشش تو کی ہے کہ مکمل کر لوں، اور یقیناً حق نہیں ادا ہو سکا اس ٹاپک کا، لیکن بس ایک ریوائیونگ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے رکھی. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے.